اگر آپ کا پری ہائپر ٹینشن سٹیج ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، بلکہ اگر بلڈ پریشر بھی پورا ہے تو پھر بھی کیا کرنا چاہیے. تو پہلی جو چیزیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جس کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں، جس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جن سے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں اور ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پہلے تو وہ کریں. دوائی کا رول بھی آئے گا لیکن وہ بعد میں ہے. تو وہ آپ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ اپنی ورزش کی طرف توجہ دیں، کم از کم 30 منٹ 40 منٹ کی واک کریں روز 5 دن کے لیے. اپنا کولیسٹرول چیک کرائیں کم از کم 5-6 مہینے بعد. سگریٹ اگر کوئی پی رہا ہے یا آپ پی رہے ہیں تو وہ بند کی جائے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، اوبیسٹی میں ہے، تو وہ بی ایم آئی زیادہ ہے تو وہ بھی اپنا وزن کم کریں، کیونکہ وزن کم کرنے سے بھی آپ کا بلڈ پریشر کم ہوگا. پھر نمک خاص طور پہ اس کا خیال کریں، کیونکہ اکثر جو لوگ باہر کھانے کھاتے ہیں ان میں نمک زیادہ ہوتا ہے. تو نمک کی مقدار لمٹ کریں. سارے دن میں 24 آورز میں آپ کو رفلی بتاتا ہوں کہ آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹی سپون، اس سے زیادہ نمک کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ ہم تو جن کو بلڈ پریشر ہے ان کو کہتے ہیں جی آدھے ٹی سپون سے زیادہ نہ لیں. یہ ایک رف اسٹیمیٹ ہے. تو یہ جب تک آپ چیزیں نہیں کریں گے. پھر ہم ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹڈی بھی ہوئی تھی دنیا میں، امریکہ میں بھی، اس کو کہتے تھے ڈیش ڈائٹ. وہ بلڈ پریشر والوں کے لیے خاص طور پہ تھی، وہ دل کی تکالیف والوں کے لیے بھی ہے. تو کیا ہے ڈیش ڈائٹ؟ ڈیش ڈائٹ یہ سبق دیتی ہے، بہت بڑی ایک اسٹڈی تھی. اس کا سبق یہ تھا کہ آپ سادی غذا کھائیں. ایک آپ کو میں جس کو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا، تو وہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس پہ لے جا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو سادی غذا کھاتے ہیں، سادی غذا سے مراد یہ ہے کہ ویجیٹیبلز، سبزیاں، گرین لیفی ویجیٹیبلز، دالیں، نٹس، اور چکنائی سے پاک ہیں، یعنی کہ سیچوریٹڈ فیٹ سے دور ہیں، بڑے گوشت چھوٹے گوشت سے دور ہیں، ریڈ میٹ سے، مرغی مچھلی کھا سکتے ہیں. ان لوگوں میں بلڈ پریشر کم تھا، زیادہ نہیں تھا. ہائپر ٹینشن کم سے کم تھی، بلڈ پریشر نارمل تھا موسٹ آف دیز پیپل. تو پھر یہ ڈائٹ انٹروڈیوس کی گئی کہ سب سے پہلے تو بلڈ پریشر کا علاج آپ شروع کریں لائف سٹائل چینجز سے، جس میں یہ ڈائٹ انوالو ہے. یعنی کہ آپ کی توجہ سادی غذا پہ ہو، سبزی، دال، روٹی، پھل، یہ آپ کی غذا ہونی چاہیے. اور جو ڈائری پروڈکٹس ہیں ان میں چکنائی کم سے کم ہو. مرغی مچھلی آپ کھا سکتے ہیں. اگر انڈا کھانا چاہتے ہیں ایک انڈا ضرور کھائیں، لیکن اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو اس کی زردی نکال دیں اور اس کی سفیدی کھائیں. دودھ پینا ہے تو لو فیٹ ملک لیں، یعنی کہ اس میں سے چربی نکال دیں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ ماڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں. کئی ایسے رسک فیکٹر ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نان ماڈیفائیبل، یعنی کہ جن کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب کہیں گے جی وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں فار ایگزامپل آپ کے خاندان میں کسی کو بلڈ پریشر چلا آ رہا ہے، آپ کے والدین کو بلڈ پریشر تھا، یا کسی کو دل کی تکلیف تھی، تو آپ تو اس کا اپنی فیملی کو تو نہیں آپ بدل سکتے، لیکن آپ یہ احتیاطیں کریں گے تو آپ میں پھر وہ ڈیزیز کم آئے گی. کیونکہ وہی جینیٹکس بھی ہوتی ہے، جینز میں بھی چلتی ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا موروثی ٹائپ، تو فیملیل، تو وہ بھی چلتی ہے. تو اس کو آپ نے منیمائز کرنا ہے، کم سے کم آپ کو تکلیف دے آپ میں آئے. تو اگر آپ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں گے، خوراک اپنی بہتر کریں گے، وزن کم کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کو نہیں پکڑیں گی. یہ آپ میں ٹرانسمٹ اتنی نہیں آ بھی جائیں تو آپ کو تکلیف کم سے کم ہوگی، اور دیر سے جا کے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کم از کم ماڈیفائیبل رسک فیکٹرز کو جو ہیں ان کو، ماڈیفائیبل جو چیزیں ہیں ان کو تو فالو کریں.
اور جو نان ماڈیفائیبل ہے ان سے اس طرح بچیں.